انسان کی پیدائش اور اس کا مقصد۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ ہماری نظروں سے کائنات کے جو حصے اوجھل ہیں یا ہمارے دائرہ علم سے باہر ہیں، نامعلوم کہ ان کا حال کیا ہے، مگر جن مخلوق کا ہم کسی حد تک احاطہ علمی کر چکے ہیں، اس سے اللہ عز و جل کی حاکمیت، قدرت اور حکمتوں کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ذات اتنی وسیع کائنات پر حکم نافذ کرے اور کوئی اس کے فرمان سے سرمو اختلاف نہ کر سکے، اس کی عظمت و کبریا کا کیا حال ہوگا۔ وہ اللہ کتنا حکیم ہوگا، کتنا قادر ہوگا اور نقص و عیب سے کتنا منزہ اور پاک ہوگا۔ یہ سب کائنات بزبان حال اس کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے، بلکہ اس میں بہت سے بزبان قال بھی اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح میں پوری طرح مشغول ہیں، مگر ان اشیاء کو اس عبادت میں کوئی رکاوٹ درپیش نہیں۔ فرشتے اگر اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو انہیں یہ سہولت حاصل ہے کہ اس پر معاش کی فکر سوار نہیں ہے۔ اگر وہ روزہ رکھتے تو وہ بھوک سے بے نیاز ہیں اور زندگی بھر تسبیح ہی پڑھتے رہیں تو وہ تھکن سے مبرا ہے۔ اسی طرح دیگر کائنات عبادت میں پیش آنے والے مشکلات سے محفوظ ہے، گویا ایسی صورتحال میں ان کی قوت عبادت بطور کمال کے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ کسی چیز کی قوت اور طاقت کا پتہ تب چلتا ہے جب کہ اس کی ضد موجود ہو۔ کوئی شے سوار اس وقت تک اپنی مسابقت کا ثبوت نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ میدان میں مد مقابل نہ ہو۔ پہلوان اپنی طاقت کا اظہار تب کر سکتا ہے جب اسے عاجز کرنے والی قوت اس کے مقابلے میں آئے۔ چنانچہ اللہ کی حکمت اور پسند کا تقاضا تھا کہ پوری قوت سے اس کی عبادت کی جائے۔ اس کی کبریائی کی گونج ان جگہوں پر بھی سنائی دے جہاں اسے دبانے کی کوشش ہو رہی ہو، جہاں اس باعث کشت کو روکنے کی پوری قوت موجود ہو۔ اشیاء کی حقیقت تقاض کے وقت معلوم ہوتی ہے۔ انسان ایسی مخلوق ہے جس کے اندر بہت سے متضاد عناصر جمع ہیں۔ اس میں ایسے مختلف پہلو ہیں کہ ان میں اچھائی کے پہلو تھامنے سے یہ ملہ اعلیٰ تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ برائی کا دامن پکڑنے سے یہ حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کا جسم وہ میدان ہے جس میں دو مقابل قوتیں نہ صرف آمنے سامنے ہیں بلکہ زندگی کا کوئی لمحہ مقابلے اور معرکے کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ یہ مقابلہ بہت سخت اور کٹھن ہے۔ یہ اس قابل ہے کہ سب مخلوق یا اکثریت اس کا تماشا دیکھے، اس کے نتیجے کا انتظار کرے اور کامیاب ہونے والوں میں تقسیم انعامات پر خوشی کا اظہار کرے۔ یہ مقابلہ دو اعتبار سے اہم ہے، ایک اندرونی طور پر، دوسرا خارجی اعتبار سے، کیونکہ جس طرح انسان کے جسم میں دو مخالف قوتیں کار فرما ہیں، ایک برائی کی دوسری نیکی کی، اسی طرح اس کے ماحول میں بھی ہمہ وقت دو طاقتیں سرگرم عمل کر رہتی ہیں۔ ہر انسان کو اس معرکے حق و باطل میں کسی ایک فریق کا ساتھ ضرور دینا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ وہ دونوں سے دوستی کرے یا دونوں کو ہرا دے یا غیر جانبدار رہے، پس وہ انتخاب کر کے میدان میں اترے۔ لیکن
یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس میدان عمل کی یہ خصوصیت ہے کہ آدمی دھوکے بہت کھا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے باطن قوتیں بہت چالاک ہیں۔ وہ اپنے شر انگیزی کے ساتھ شور انگیز بھی بہت ہیں۔ وہ دکھاتی کچھ ہے اور دیتی کچھ ہے۔ اس کا پروپیگنڈا بڑا شاطرانہ ہے۔ اس سے اپنی عیاری اور فریب کاری سے بے شمار طلبہ کو واصل جہنم کر دیا ہے۔